بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابوت سکینہ یہ ایک صندوق ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ رب العزت کی نظر میں بڑی عزت و عظمت ہے۔ اس مبارک صندوق میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، اور ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، من و سلوہ، اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ اس لیے یہ صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول، مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اسے اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا۔ قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول تھا۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا۔ پھر بطور میراث ایک کے بعد ایک آپ کی اولاد کو ملتا رہا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اس میں اپنا خاص سامان رکھتے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر ڈر جاتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو پھر اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون اور اطمینان آ جاتا تھا، اور دل جو ڈر رہے تھے مضبوط چٹانوں کی طرح ہو جاتے تھے۔ اور جس طرح صندوق آگے بڑھتا تھا تو نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح نصیب ہوتی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور گناہوں اور عصیاں کا دورہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کو قتل عام کر کے ان کی بستیوں اور عمارتوں کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، اور اس متبرک صندوق کو نجاستوں اور کوڑے خانوں میں ڈال دیا۔ اور ان کی بدعمالی اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پھر اس بے ادبی کا اس قوم عمالقہ پر یہ اثر پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے، اور ایسی طاعون کی وبا پھیلی کہ یہ لوگ بڑی تعداد میں مرنے لگے۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے، اور دیکھیے کہ ان کافروں اور بے ایمانوں کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ یہ اس بابرکت صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں،
اور پھر ان لوگوں نے ایک بیل گاڑی پر یہ صندوق رکھ کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف روانہ کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فرشتے اپنے نورانی کندھوں پر اٹھائے اسے دوبارہ تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ پھر یہ صندوق فرشتوں نے بنی اسرائیل کے نبی شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ انہیں مل گئی، اور یہ صندوق حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس جب پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا تو بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ ایک بار پھر حاصل ہو کر اس قوم کے حالات میں بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشی کی طرح زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں رکھا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی صندوق میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا اور ان پر عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور اس میں سے تابوت سکینہ کو نکال کر لے گئے۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ کا سب سے کڑا وقت تھا، کیونکہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھین لیا گیا، ساتھ ہی وہ یہودی قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی راہ میں ملعون ہو گئی اور دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ یہودی آج بھی اپنے وہی اعمال، یہودیوں کے اب بھی وہی عادات و اطوار ہیں، وہ ظلم و جبر، دھونس، دھاندلی، تکبر کرنا اور خود کو بڑا اور دنیا سے اعلیٰ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود خود کو ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے۔ وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کے وہی صدیوں پرانے شیطانی طریقے۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار، جسے ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ اپنے عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکا ہے۔ ان کے یہ جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورے کرۂ ارض کو کھود کر اس میں سے تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، جو آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل ہیکل سلیمانی میں دفن ہے اور وہ فلسطین کے شہر میں ہے، اس لیے اسرائیل بیت المقدس پر حملہ آور ہے اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کو منہدم کر کے یہاں
پھر سے ہیکل سلیمانی بنا کر اس میں واپس تابوت سکینہ کو رکھ کر اللہ کی وہ مدد حاصل کر لیں گے اور ایک ایسی طاقتور قوم بن جائیں گے جو پوری دنیا پر حکمرانی کرے۔ اور جگہ جگہ کھدائی کر کے تابوت سکینہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ناراض کر کے چاہتے ہیں اللہ انہیں طاقتور قوم بنا دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ چاہے یہود ہو کر یا نصارہ ہو کر مرے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔